السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میرے ایک دوست تھے، میں اور وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم باتیں کر رہے تھے آپس میں، اور ماشاءاللہ وہ میرے جو دوست ہیں اللہ نے ان پہ بڑا فضل اور کرم کیا ہوا ہے، بہت بڑے لیول پہ جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں۔ تو باتیں کرتے کرتے انہوں نے میرے سے ایک سوال کیا، کہنے لگے کہ سر آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو زندگی میں ہمارا تعلق ہوتا ہے، یہ جو ریلیشن ہوتا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو میں نے ان سے جو ہے وہ اپنی عقل اور اپنے ایکسپیرینس کے مطابق جو مجھے لگا کہ اس کا مناسب جواب ہے، تو میں نے انہیں جو ہے وہ جواب دیا۔ لیکن اس کے بعد میں نے خود سوچا کہ یار یہ سوال تو بڑا اہم ہے کہ زندگی میں یہ جو تعلقات ہوتے ہیں، یہ جو ریلیشن ہوتا ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ تو آج انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ دیکھیں، جو تعلق ہوتا ہے نا، جو ریلیشن ہوتا ہے، یہ ایک ٹرانسپورٹ کی طرح ہوتا ہے، یہ سواری کی طرح ہوتا ہے۔ مثلاً آپ ایک گاؤں میں رہتے ہیں، تو آپ اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں اگر شفٹ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے سائیکل پہ وہاں پہ جا سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ بائک پہ وہاں پہ جا سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ گدا گاڑی پہ بیٹھ کے بھی وہاں تک جا سکتے ہیں اگر آپ نے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے۔ لیکن اگر آپ نے جو ہے ایک گاؤں سے ایک شہر جانا ہے، مثلاً آپ نے جو ہے وہ کراچی جانا ہے، تو اب ٹریول زیادہ ہو رہا ہے، اب سفر زیادہ بن رہا ہے، تو اب جو ہے آپ جو ہے وہ سائیکل پہ وہاں تک نہیں جا سکتے، اب جو ہے آپ گدا گاڑی پہ وہاں تک نہیں جا سکتے، بلکہ اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ ٹرین کا سوچیں گے، یا آپ گاڑی کا سوچیں گے، کار کا سوچیں گے، بس کا سوچیں گے کہ یار ہم جو ہے اب شہر جانا ہے، ہم نے کیونکہ ہم نے وہاں تک جانا ہے، سفر لمبا ہے، تو ہم اپنی گاڑی کو بھی جو ہے وہ مناسب کر لیں تاکہ ہمیں وہاں تک وہ پہنچا دے۔ لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے، آپ نے جو ہے وہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جانا ہے، تو اب آپ جو ہے وہ گاڑی پہ نہیں جائیں گے، اب آپ اس سے اگلے والا مرحلہ سوچیں گے، اب آپ جو ہے جہاز کا سوچیں گے کہ یار جہاز وہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے وہ شفٹ کر سکتا ہے۔ عزیز بھائیو، زندگی بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ صرف نیچے رہ کے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے جو ہے اپنے آپ کو لمیٹڈ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو لمیٹڈ سا جو ہے وہ تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ جو ہے کسی بڑے لیول پہ جا کے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو جس طرح ہمیں ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے جہاز کی ضرورت تھی کیونکہ وہ پاورفل ہے، اسی طرح پھر ہمیں ریلیشن بھی جو چاہیے ہوتا ہے وہ پاورفل چاہیے ہوتا ہے، وہ بڑا ریلیشن چاہیے ہوتا ہے۔ تو آج میں بات کروں گا کہ کون سی ایسی وہ خوبیاں ہم پکڑیں یا کون سے وہ پرنسپلز ہیں، اگر ان کو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم اپنا ریلیشن اچھا بلڈ کر سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی اپنا تعلق بہت اچھا بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنا جو ہے وہ کسی کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں، انسان کی نا نیچر ایسی ہے کہ خوشی کے ٹائم پہ آ کے جو اس کو مبارکباد دیتا ہے نا، یہ اسے بھی یاد رکھتا ہے لیکن اتنا نہیں یاد رکھتا۔ لیکن جب کوئی مشکل کے ٹائم پہ ہو اور مشکل کے ٹائم پہ اس کی جو سپورٹ کرے، اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، اس کی ہیلپ کرے، تو یہ وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب انسان کی جس نے مشکل ٹائم پہ ہیلپ کی ہوتی ہے، انسان کو وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، اس کی وہ محنت، اس کا وہ خلوص، اس کی وہ ہیلپ انسان کو ہمیشہ یاد رہ جاتی ہے کہ یار میرے پاس زندگی میں فلاں ٹائم پہ میرا ٹف ٹائم چل رہا تھا، اس شخص نے میری بڑی ہیلپ کی ہے۔ دیکھیں، زندگی میں اچھا ٹائم چل رہا ہو نا، آپ کا خاندان بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے دوست بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے فیملی ممبر بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ایک اصل ریلیشن کی پہچان تب ہوتی ہے جب آپ کے اوپر ٹف ٹائم آتا ہے، جب آپ کے اوپر مشکل ٹائم آتا ہے، اس ٹائم جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس ٹائم جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، آپ کے مسائل میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، اس سے آپ کا ریلیشن پکا ہو جاتا ہے۔ سو میری آپ سے جو ہے وہ پہلی ٹپ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ خوشی کے ٹائم پہ شاید آپ جا کے مبارکباد اتنی نہ دیا کریں، لیکن غم کے ٹائم پہ آپ جس کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہتے ہیں اس سے کبھی نہ چھوڑیں،
مشکل کے ٹائم اس کی سپورٹ کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کا جو ہے وہ تعلق ایک مضبوط ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، اگر آپ جو ہے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے سامنے جو ہے نا رونا دھونا بند کریں، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے مسائل ڈسکس کرنا بند کریں۔ دیکھیں ہر انسان ہی اپنی لائف کے اندر مسائل کے اندر بہت زیادہ ڈوبا ہوا ہے، کسی کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کی پریشانی اور مسائل سنیں۔ پریشانی اور مسائل اپنے رب کے سامنے پیش کیا کریں۔ سپریم کورٹ اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، لہٰذا اپنا مسئلہ اس سپریم کورٹ میں درج کروایا کریں، اللہ کے سامنے درج کروایا کریں کہ یا باری تعالیٰ میری زندگی میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، میرے ساتھ جو ہے یہ پرابلم چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ آسانی والا معاملہ کیجیے گا۔ اور یقین کریں انسانوں کی نیچر ایسی ہے، آپ جو ہے کسی سے ایک دو دفعہ ہیلپ لے لینا تو انسان جو ہے وہ اس کے جھنڈے لگانا شروع کر دیتا ہے، جی میں نے جی اس کی فلاں دفعہ ہیلپ کی ہے، میں نے اس کے ساتھ فلاں دفعہ ہیلپ کی ہے۔ انسان جو ہے وہ اسے پبلکلی جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کمال جب اپنے رب کی ذات پہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سے آ کے جو مانگتا ہے، میرے سے آ کے جو ہے وہ ڈیمانڈ جو کرتا ہے، مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا ہی بندہ ہے نا، میرے پاس نہیں آئے گا تو کس کے پاس جائے گا یہ۔ لہٰذا عزیز بھائیو، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اگر جو ہے وہ آپ تعلق بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس زیادہ نہ کریں، ہاں دیکھ لیا کریں کہ یار کس کے ساتھ یہ بات شیئر کی جا سکتی ہے اور کس کے ساتھ نہیں میں نے کرنی۔ اور تیسری بات، اگر آپ کسی کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں، دیکھیں قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، انسان کی جو اولاد ہے نا یہ فتنہ ہے۔ تو اگر یہ بہت بڑی انسان کی کمزوری بھی ہے اولاد انسان کی، کہ انسان اپنی اولاد کے لیے جان قربان کر دیتا ہے، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ ایک طرف اولاد کھڑی ہو اور دوسری طرف بندہ خود کھڑا ہو، اسے کہا جائے کہ ان دونوں میں سے ایک کو گولی مار دی جائے گی، آپ کس کو بچانا چاہتے ہیں؟ یقین کریں انسان خود مر جانا چاہے گا، اپنی اولاد کو بچا لے گا، کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یار میں اپنی لائف گزار چکا ہوں، میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، اب جو آنے والی زندگی ہے وہ میری بچوں نے، میری فیملی نے گزارنی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں تو اس کے بچے ہیں، ظاہری بات ہے بچے تو ہوتے ہیں سب کے، تو آپ جو ہے اس کے بچوں کے ساتھ کچھ ہمدردی کریں، انہیں کوئی گفٹ دے دیں، ان کے لیے جو ہے کوئی آسانی پیدا کریں، ان کے دیکھیں کہ ان کے جو بچے ہیں ان کا رجحان کس طرح کا ہے، ان کو گفٹ دیں۔ ایک طرح گفٹ کسی کو دینا، تحفہ دینا سنت نبوی بھی ہے، لیکن جب آپ جو ہے کسی کے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، اور یہ ہمدردی آپ کی بالکل جو ہے صاف ہونی چاہیے، تو یہ والی اگر چیز آپ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ تعلق بنانا چاہتے ہیں اس کے بچوں کے ساتھ پیار والا، شفقت والا معاملہ کریں، تو آپ جو ہے ان بچوں کے بڑوں تک بھی آپ پہنچ جائیں گے۔ اور آخری بات، اگر آپ جو ہے کسی کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹول کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں انسان جو ہے نا جس بھی مقام پہ ہو نا، انسان جس بھی لیول پہ ہو، کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی کمزوری ہوتا ہے، ہر انسان جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے، لہٰذا آپ کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ جو ہے وہ کھانے پینے والی چیزیں جو ہے وہ گفٹ کرتے ہیں، یا جس سے آپ تعلق بنانا چاہتے ہیں اسے آپ جو ہے وہ کھانے پہ انوائٹ کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ٹیبل شیئر کرتے ہیں، تو جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کے تو آپ کے اندر محبتیں بانٹتی ہیں، محبت جو ہے وہ بانٹی جاتی ہے کھانے کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ بھی ایک ٹول ہے کہ اگر آپ اپنا تعلق اچھا کرنا چاہتے ہیں تو جو ہے وہ کھانے پہ انوائٹ کریں، اپنے جو ہے وہ کھانے پہ بلا لیں، تو یہ والی خوبی بھی جو ہے وہ آپ کو تعلق بنانے میں جو ہے وہ ہیلپ فل ہوگی۔